کہ کون کرے غم خاری اتنا کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری چار دنا دا میلا دنیا تے پھر مٹی دی تیری ٹر گئی اج دلدار دنی دے تے مطلوں چکو مہاراں تے اجڑی نگری یارو نظری آوے تے کنڈ کسی جد یاراں لے او میرے بھائی حوالے رب دے تے میلے چارے دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملان اب میں یہاں پہ ابتدائی کلمات کے لیے دعوت دوں گا چیف ایڈیٹر حف روزہ تلگن نامہ، سینئر صحافی روزنامہ جنگ، روزنامہ ایکسپریس، صدر پریس کلب لاوا، جنہیں گزشتہ 3 سال سے لگاتار پریس کلب لاوا کی صدارت کا اعزاز حاصل ہے، دعوت دوں گا ساجد محمود امان صاحب۔ نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے ساجد محمود امان صاحب۔ میں بطور میزبان اپنی ساری ٹیم، سارے دوستوں کے ہمراہ یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ کلمات کرتا ہوں۔ آج کا موقع کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے، ہم یہاں پہ ڈاکٹر حمید اللہ ملک ان کی گزری ہوئی زندگی پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ بحیثیت انسان اور بحیثیت قوم میں اس بات پہ دکھی ہوں کہ ہم زندگی میں کسی کی قدر نہیں کرتے۔ کور پرست لوگ ہیں، ان میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ ایک انسان رخصت ہو جاتا ہے، پھر ہم پیچھے تعزیتی ریفرنس کرتے ہیں، برسیاں کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر حمید اللہ جس نے اپنی 45 سالہ زندگی میں شاید میری اور آپ کی زبان سے کلمہ خیر اپنے لیے نہیں سنا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ صرف ایک نہیں ہے، کئی ہم تو ہیں، سینکڑوں کے حساب سے ہماری قوم میں ایسے ہیرے چلے گئے، ایسے لوگ رخصت ہو گئے جن کے لیے ہم نے زندگی میں اور تو کچھ کیا کرنا تھا، وہ کلمہ تحسین کہنے کے لیے تیار تھے۔ میرا وہ بھائی 24 سال کا میرا رشتہ ہے رفاقت کا، اسلامی جمعیت طلبہ سے ہمارا تعلق شروع ہوا، عملی زندگی میں وہ سیاست میں گئے، میں صحافت میں آیا، یہ لوگ جو چلتی رہی، لیکن جس بات کی میں انہیں داد دیتا ہوں وہ ان کے خلاف تھا، ان کی خوش اخلاقی تھی۔ جماعت اسلامی کے اور بھی بہت سارے لوگوں سے میرا تعلق ہے، میرا آنا جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن ایسا حلیم الطبع شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس میں اتنی قوت برداشت ہو، اتنا حوصلہ ہو، اتنی ہمت ہو کہ وہ اپنے پہ تنقید کرنے والے شخص کے ساتھ بیٹھ کے پھر گفتگو کرتا ہے۔ وقت کم، باتیں بہت زیادہ ہیں،
بہت دکھ کے لمحات ہیں ہم سب کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشترکہ دکھ ہے. یہ کوئی پروفیسر امیر خان صاحب اور ان کی فیملی کا دکھ نہیں ہے. یہ تو ہم سب کا ایک مشترکہ دکھ ہے. مجھے بھی ایسے ہی فیل ہوا ہے جیسے میرا کوئی بھائی اور شاید اتنا ڈیپ ہمارا ریلیشن ان کی زندگی میں نہیں تھا. جب ایک شخص ہم سے رخصت ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی خوبی تھی, یہ بھی میرا اس سے تعلق تھا. اور سب سے بڑی بات کہ ایک شخص وہ دین پہ پیدا ہوا اور دین پہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی. یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اقامت دین کا نعرہ لے کے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی نعرے پہ موت دی. وہ تمام عمر کوشش کرتے رہے پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے, اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے. تو میں نے بہت کم حوصلہ مند لوگ بھی ایسے دیکھے ہیں جیسے میرے محترم پروفیسر امیر خان صاحب ہیں, میرے لیے رول ماڈل ہیں. پہلے بھی قابل احترام تھے, لیکن جتنی ہمت, جتنے حوصلے اور جتنے صبر کے ساتھ انہوں نے اس المیوں کو برداشت کیا ہے وہ قابل تعریف. میں بجا طور پہ کرتا ہوں سیدنا لقمان, حکیم لقمان قرآن میں آتا ہے, تو وہ جانوروں کی بھی حکمت کرتے تھے, انسانوں کی. ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا تو میری اونٹنی ٹھیک نہیں ہوتی, تم نے کہا یہ دوا لے جاؤ. جب وہ دوا لے کر گیا تو 3 دن بعد پھر آیا تھا, تو وہاں بیٹھے بیٹھے فرمایا اسے ذبح کر دو, لیکن ایک کام کرنا, اس کا جو دل ہے نا ذبح کرو گے وہ نکال کے میرے پاس لے. اس نے ایسے ہی کیا, جا کے ذبح کیا اور دل نکال لیا. جب دل نکال کے لے کر گیا تو انہوں نے اس دل کو دھویا, اس میں 7 سوراخ تھے. پوچھا اونٹنی کتنی دفعہ اس نے بچے دیے؟ 7 دفعہ. کیا ہوا؟ سارے بچے مر گئے. ایک بچہ مرتا ہے اور ایک سوراخ ہو جاتا ہے دل میں. یہ جانور کی حالت ہے, اور انسان تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حساس طبیعت کا پیدا کیا. میرے بھائیو, اولاد کا دکھ کوئی چھوٹا دکھ نہیں ہے, لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا اس پہ ایمان ہے. کلہم, ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو آیا ہے اس نے واپس جانا ہے. جو ہم لوگ سانسیں لے کے آئے ہیں یہ مستعار ہیں, کسی کی دی ہوئی ہیں, ہمارا کوئی حق نہیں ہے ان پہ. اللہ نے جب تک رکھنا ہے وہ رکھے گا, پھر لے لے گا. دنیا کا سب سے مشکل اور بدترین غم اپنی اولاد کے جنازے کو کندھا دینا. میں اس غم سے گزرا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل غم ہے. اور ایسے حوصلہ مند لوگ, پروفیسر امیر خان صاحب, یہ بھی کال نظر آتے ہیں, بہت تھوڑے جو اس غم کو حوصلے کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ ہمارے سامنے پی گئے. رات کو تو سوتے ہوں گے تو وہ تو انہیں پتا ہے ان پہ کیا بیتتی ہے, کیا گزرتی ہوگی, لیکن ہمارے لیے انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ غم اللہ دیتا ہے, لیکن غم کو برداشت کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے, اور اس کو ایسے برداشت کرنا ہے. وقت کم, باتیں بہت زیادہ. ڈاکٹر حمید اللہ پہ تو پورا ایک دن ہمارے پاس ہونا چاہیے جس پہ ہم بات کریں, ان کی خوبیوں پہ بات کریں. اور میں اس بات کو پھر دہراتا ہوں آپ سے التماس ہے کہ خدا را ہم سب لوگ یہاں پہ سوسائٹی کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی دین سے تعلق رکھتا ہے, کوئی دنیا سے رکھتا ہے, معاشرے کے مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ خدا را یہ بات سیکھیں, میں بھی سیکھوں, آپ بھی سیکھیں کہ زندگی میں قبروں کو کبھی خراج تحسین کی تعزیتی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کسی میں کوئی خوبی ہے تو زندگی میں اس کا اعتراف کریں. ہم لوگ مر جاتے ہیں, جب بھی کوئی مرتا ہے بعد میں ہم پھر مردے کی پرستی شروع کر دیتے ہیں.
فلاں میں یہ خوبی تھی، فلاں کا یہ کردار تھا. میرے بھائیو، حوصلے کے دو الفاظ، حوصلہ افزائی کے لیے چند کلمات. کیا یہ ایک شخص اگر اچھا کام کر رہا ہے کہ اس کا حق نہیں؟ کیا ہم اتنے کنجوس ہیں، اتنے کم ظرف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حوصلے سے بھی محروم رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، بھلے وہ دین کا کرتا ہے یا دنیا کا کرتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے اس ابتدائی خطاب کو ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ جو ہمارا مشترکہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً میرے وہ بھتیجے جو بھی کم عمر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے باعث برکت بنائے اور انہیں یہ غم حوصلے کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا میں یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں سابق وائس چیئرمین آصف نواز گٹال، سابق وائس چیئرمین ملک جاوید اقبال رورل، گرینڈ ماں تحریک انصاف ملک اقبال ڈونال، سید آصف رضا شاہ ہمدانی، ملک مشتاق زندہ، علامہ مفتی شیر خان صاحب، بہت شکریہ. اور اب میں مختصر سے وقت کے لیے دعوت دوں گا چودھری عمر فاروق، امیر جماعت اسلامی لاوا. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. محترم پروفیسر ملک امیر صاحب، جناب آصف اشرف صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع چکوال، اور معززین علاقہ، السلام علیکم. میں سب سے پہلے صدر پریس کلب لاوا جناب ساجد محمود عوان صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا. بلا شبہ غیور قومیں اپنے محسنوں کو کبھی بھولا نہیں کرتی. محترم سامعین کرام، بلا شبہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اب ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، مگر انہوں نے اس مختصر سی عمر کے اندر وہ شخص 8 پہلو تھا. میں کس پہلو کا ذکر کروں؟ کیا ان کی تعلیمی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کروں؟ کیا ان کی تنظیمی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کروں؟ کیا ان کی سماجی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کروں؟ کیا ان کی سیاسی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کروں؟ میرے بھائیوں، وقت بہت کم ہے. وہ ہمیشہ نوجوانوں کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوئے. تعلیمی میدان میں انہوں نے سب لوگوں کی حوصلہ افزائی کی. وہ ڈائریکٹر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی مقرر ہوئے، اور ہمارے لاوا کی کئی بہنیں اور بھائی ان کی سرپرستی کے اندر آج بھی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. اور تنظیمی لحاظ سے ان کی زندگی کا مقصد نوجوانوں کے اندر اسلامی خطوط پر ان کو منظم کرنا تھا. وہ خود بھی ایک متحرک اور انقلابی شخصیت تھے. بلا شبہ انہوں نے اپنی پوری زندگی نظم و ضبط کے ساتھ گزاری. سماجی لحاظ سے ڈاکٹر صاحب کا معاشرے کے اندر بہت اثر و نفوذ تھا. ان کے جنازہ کے اندر لوگوں کی شرکت اس بات کا واضح ثبوت ہے. وہ یوم یکجہتی کشمیر ہو یا 14 اگست کا دن ہو یا کھیلوں کا کوئی ٹورنامنٹ ہو، وہ اکثر مہمان خصوصی کے طور پر بلائے جاتے تھے. الخدمت اسپتال تلگنگ ان کی سماجی خدمت کا ایک بولتا ثبوت تھا. آخر میں ایسے لوگ اگرچہ ہماری نظروں سے تو اوجھل ہو جاتے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں میں اور تاریخ کے صفحات میں وہ ہمیشہ زندہ رہتے. آخر میں یہ شعر پڑھ کر میں اجازت چاہوں گا کہ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا. ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا. آنکھ حیران ہے کہ کیا شخص زمانے سے اٹھا. شکریہ.
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दावत दूंगा साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी लावा मलक कदीर अल्ताफ, अजीम बाप का अजीम बेटा। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। छोड़ दे मेरे हाल पर तेरा क्या भरोसा है चार, अगर ये तेरी नवाज़शे मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। तशरीफ लाते हैं मलक कदीर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब लावा का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज प्रोफेसर हाफिज हमीदुल्लाह मलिक साहब के ये जो ताज़ीती रेफरेंस है इसमें मुझे मदऊ किया और मुझे उनकी शख्सियत पर चंद अल्फाज कहने की जसारत हासिल हुई। प्रोफेसर हाफिज हमीदुल्लाह मलिक साहब अगर जमात इस्लामी के तलबा विंग के अगर नाज़िम रहे या अमीर जमात इस्लामी चकवाल या वफा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डीन रहे, वो हर अपनी फील्ड में मुकम्मल कॉम्पिटेंट थे। उनकी ज़ात का अगर मैं अल्फाज के जरिए अहाता करना चाहूँ तो मुझे अपने अल्फाज उनकी ज़ात के मुकाबले में बहुत छोटे नजर आते हैं। प्रोफेसर साहब से मेरी सिर्फ चंद मुलाकातें हुई। एक दफा मेरे वालिद साहब की ताज़ियत के लिए तशरीफ लाए, या एक दो दफा जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो मेरे पास वो तशरीफ लाए। मैंने उनकी शख्सियत का बहुत ज्यादा असर लिया। उन्हें मैंने एक खास को दयानतदार और अपनी फील्ड में एक कॉम्पिटेंट किस्म की शख्सियत पाया। उनके बोलने में नरम लहजा और उनकी मेरी काफी इस मामले पे सियासत पर भी डिबेट हुई तो मैंने महसूस किया गो कि उनका मेरा पॉलिटिकली डिफरेंस था राब्ता, लेकिन वो बड़े हंस मिजाज, संजीदा और टू दी पॉइंट बात करने वाले शख्सियत थे। और हमारे इस इलाके की ये खुशकिस्मती है कि दरबट्टा जैसी जगह पे एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो तालीम याफ्ता होने के अलावा जिनका तल्लुक एक दीनदार घराने से है। और ऐसी फैमिलीज जो होती हैं वो इनकलाब लाती हैं, और ऐसी ही प्रोफेसर हमीदुल्लाह मलिक साहब जैसी शख्सियत उनमें से पैदा होती है। और मुझे आज ये कहते हुए कोई यार महसूस नहीं होती, आज साजिद भाई ने जो उनकी जात पे अपने अल्फाज के दायरे में लाए वो बहुत मामूली थे, लेकिन इन्होंने उनकी जात का ऐसा स्केच खींचा है जिसमें हम सबको बरमला इतराफ करना चाहिए कि वाकई ही ये हमारे डिस्ट्रिक्ट चकवाल के लिए एक खुशाइन और एक यूं समझ ले एक हमारे लिए काबिल तहसीन और एक फख्र की बात है कि एक इन जैसी फैमिली हमारे जिला चकवाल से ताल्लुक रखती है। तो उनकी एक बात ठीक है, जब इंसान चला जाता है तो उसके बाद हम उन्हें याद करते हैं। तो ये एक हमारे लिए सबक आमोज बात भी है। हमें कदर न करनी चाहिए ऐसी शख्सियात की। वो जब जिंदा हो
ہمیں ان سے درس لینا چاہیے. کسی چیز سے کوئی سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی معمولی شخص بھی آپ کو ایک ایسا درس دے جائے گا جو آپ کی آنے والی زندگی کے لیے کام آ سکے. پروفیسر امیر خان ملک صاحب مجھے یاد ہے، کیونکہ ان کا میرا پرانا میرے والد صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا. بلکہ جب میں پہلی دفعہ الیکشن میں نے پارٹیسپیٹ کیا تو مجھے آج تک یاد ہے کہ یہ آئے تھے، لاوہ تشریف آئے تھے اور انہوں نے میری خاطر تقریر بھی کی تھی. میں ہم برابر کے شریک ہیں. جو ایک والدین کو غم ہوتا ہے اپنی اولاد کا، وہ شاید ہم ان کا غم تو پورا نہ کر سکے، لیکن میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ پروفیسر حمید اللہ ملک صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لاوائقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. اور ایک چھوٹی سی گزارش میں پروفیسر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خاندان کی ذات جو ہے وہ اب بھی لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی فیملی سے جو شخص بھی اس فیلڈ میں آئے گا وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاضرین چیف ایگزیکٹو پریس کلب لاوا امیر عبداللہ صاحب، جو کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے کزن ہیں، ان کی طرف سے میں آنے والے تمام معزز مہمانوں، خصوصاً جناب مفتی آصف صاحب، صداقت حیات صاحب، سابق چیئرمین رورل لاوا میاں نذیر عالم صاحب، ملک میر خان، ہیڈ ماسٹر صداقت حیات صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں اور نہ ہی فرار ہونا ممکن ہے. ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ایسی شخصیت جس کا علمی اثر دور دور تک پھیلا ہوا ہو، میں ایک ممتاز شخصیت رکھتے ہوں، ان کی موت کا سن کے ہر انسان کا ذہن بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہے. کھلتا ہوا ہر پھول مرجھانے پر اتر آتا ہے. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا رب ذوالجلال کے نام سے، جس کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات، اس کی نعمتیں، ایسی نعمتیں کہ جس پہ کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا. وہ ہماری آنکھوں کی پتلیوں کو نیند کا رزق بھی عطا کرتے ہیں. محترم ماموں پروفیسر ملک محمد امیر صاحب، جاوید احمد صاحب، قدیر الطاف صاحب، میاں اکرم صاحب، میرے استاد محترم جناب صداقت شفیق صاحب، یہاں صاحبان دانش ذی وقار علم فراست، ایک پوری ایک کہکشاں یہاں موجود ہے. بہت ساری باتیں وہ تھیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ساجد عوام نے میرے دل کی باتیں پہلے بیان کر دی ہیں. وقت بھی تھوڑا ہے اور واقعی یہ وہ موقع نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی تقریر کی جائے. اپنے جذبات کا اظہار تھوڑا سا میں کرنا چاہتا ہوں. پروفیسر حافظ ڈاکٹر حمید اللہ ہمارے چھوٹے بھائی تھے. اس عمر میں ان جیسا مثالی کردار میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. وہ ہمارے سامنے ہی
بچپن جوانی ہمارے سامنے گزری، لیکن ایک شخص بھی میں نے نہیں دیکھا کہ جس نے ان کے کبھی کردار کے اوپر، اخلاق کے اوپر کبھی کوئی ایسی بات کہی ہو جس پہ ہم کہہ سکیں کہ جی وہ شاید اس معیار کی نہیں تھی۔ ہر لحاظ سے بے شمار خوبیاں تھیں۔ حافظ قرآن تھے اور ہمارے لیے قابل فخر کی پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اس سے زیادہ بڑی ڈگری پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں لحاظ سے، دین دنیا دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیاں عطا کی، اور انہوں نے اپنی پوری صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کیا۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے، یہ سیاست کے کانٹے ہوتے ہیں جو چننے ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت سارا درد ہوتا ہے، بہت ساری پیسیں اٹھتی ہیں، اور یہ کوئی راہ چلنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس مشکل راہ پہ چلنا پسند کیا، بلکہ ایک رول ماڈل کے طور پہ وہ آگے بڑھے، انہوں نے لیڈ کیا، قیادت کی، اور ایک زمانے کو متاثر کیا انہوں نے۔ وہ سراج منیر کی ایک بات میں اکثر دہراتا رہتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ الفاظ ہمارے دلوں کی بیعت ہوتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے کچھ نہ کر سکنے کو کوئی جواز مہیا کر سکتے ہیں؟ یہ بات مجھے تو سمجھ نہیں آئی، بڑی دیر بعد کچھ تھوڑا سا اندازہ ہوا۔ ہم الفاظ کا استعمال بہت کرتے ہیں، لیکن ان کے معنی بہت کم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جذبے شاید ان کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ابھی وہ لفظ ہمارے ڈکشنری میں موجود نہیں ہے۔ مجھے جب خبر ملی، سب سے پہلے کوئی رات کے 4 بجے سے ذرا پہلے میری مسز تہجد پڑھ رہی تھی، ان کو اطلاع ملی تھی، اور 1 گھنٹے تک ہم دونوں آپس میں کوئی بات نہیں کر سکے، لفظ جیسے کہیں کھو گئے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میں نماز بھی پڑھتا رہا، ایک ہی جو چیز بار بار خیال آتی تھی کہ اس وقت ماموں پروفیسر ملک امیر کے دل پہ کیا گزرے گی۔ لیکن جب گھر آیا، ساجد نے جیسے بات کی ہے کہ ان کا حوصلہ، اس کی داد دینا بنتی ہے۔ انہوں نے مثال ایک دفعہ نہیں مرتا، انسان اسی طرح ٹکڑوں میں مرتا رہتا ہے۔ جب اس کا عزیز کوئی جاتا ہے، بچھڑتا ہے، تو اس کی جسم کا ایک ٹکڑا اس سے مر جاتا ہے۔ یہ باتیں کہنے کی بہت آسان ہوتی ہیں۔ میں محمود صاحب سے بات کر رہا تھا اسی موضوع پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب سب کے سامنے بیٹھتا ہوں تو حوصلہ رہتا ہے، لیکن تنہائی میں برداشت کرنا مشکل ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، اور جو کچھ حافظ حمید اللہ دنیا میں کر گئے ہیں، یقیناً اس کی جزا اللہ پاک کے پاس ہے۔ ان کے درجات اللہ پاک جنت الفردوس میں بلند فرمائے، اور وہ ایک جدی آدمی ہے، اس کی گواہی دیتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حساب نہیں لیں گے اللہ ان سے، اس لیے کہ ہمارے سامنے ان کا پورا زندگی کا ایک کردار، ایک صفحہ ان کا زندگی کا ہمارے سامنے، جب ہم گواہی دے رہے ہیں
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور وقت بلا بنا ہو؟ تو میں دعا کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی مشکور ہوں، ساجد بھائی کا بے انتہا مشکور، پریس کلب کی جتنے بھی یہاں موجود اراکین ہیں سب کا میں فردن فردن نام لینا مشکل ہے، اور جو یہاں اسٹیج پہ معزز لائے حافظ اللہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے خاندان کے اوپر ان کا احسان ہے۔ میں کرتا ہوں مختصر سے وقت کے لیے دعوت دوں گا جاوید اقبال، سابق وائس چیئرمین رورل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے میرے معزز بھائی، دوست، بزرگ، آج چونکہ تقریر کا موقع تو نہیں ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جو موقع بھائی ساجد نے دیا ہے، ہم بے حد مشکور ہیں بھائی ساجد امان کے اور سب پریس کے جتنے بھی ممبران معزز دوست ہیں ان سب کے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے میرے ذاتی بہت اچھے مراسم تھے۔ پروفیسر امیر خان صاحب کی سرپرستی میں کئی بار ان سے ملاقات ہونے پہ جو اصلاح کرتے تھے وہ ہمارے بہت کام آئی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو ذاتی طور پہ بہت نزدیک سے دیکھا، شرع کے پابند تھے اور دوستوں کو، بھائیوں کو کوئی دنیا کا کام کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہوگا، ان کے متعلقہ کوئی کام اگر کہا تو اس میں بھی انہوں نے اپنی اسلامی اقدار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے گائیڈ کیا یا وہ کام کروایا۔ کوئی ایسے میں ان کے دکھ میں کوئی ایسے الفاظ کا چناؤ بھی نہیں کر سکتے جو ان کے لیے ہم یہاں پہ بیان کریں۔ یہ جو ساجد بھائی نے کہا ہے کہ اپنے علاقے میں جن لوگوں کو اللہ کی ذات اتنی طاقت دیتا ہے، جو فرنٹ پہ آتے ہیں کسی بھی شعبے میں، علاقے کی خدمت کرتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی قدر ہونی چاہیے، کرنی چاہیے۔ جو موجود ہیں اسی چیز سے سبق لے، ان کی قدر کی جائے، ان کے ہاتھ بٹائے جائیں، ان کی طاقت بنا جائے، جس سے علاقے میں فائدہ ہو، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی ایسے بڑے کام ہوں جن میں ان کے لیے سہولت مہیا ہو۔ تو میں لمبی تقریر تو چونکہ میرے بہت اچھے مراسم تھے، میرا اندر کا سسٹم بھی اتنا حوصلہ نہیں دے رہا مجھے کہ میں کچھ اور الفاظ استعمال کروں۔ بہرحال میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کی ذات ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بے حد اچھے حدیث ہے کہ 40 لوگ جس بندے کی گواہی دے رہے ہیں، آپ لوگوں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کا کتنا بڑا جنازہ تھا، تو یقیناً سعید بھائی وہ اللہ کے حکم سے جنتی ہے۔ پھر بھی ہمارا جو ان کے پیچھے ان کے لیے
اللہ سے کچھ بھی دعا مانگنا کرنا وہ حق ہے، وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، خاندان والے دوست سارے، اللہ کی ذات ان کو جنت نصیب کرے۔ میں انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ السلام علیکم۔ یوں تو سبھی دن ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ہر روز ایک ہی انداز سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایک ہی انداز سے غروب ہو جاتا ہے، ایک ہی طرح سے دریا بہتے ہیں، ندیاں گاتی ہیں، ایک ہی طرح سے چاند چمکتا ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں، یوں زندگی اسی انداز سے چلتی رہتی ہے۔ مگر کچھ دن، کچھ لمحے ہماری زندگیوں میں وہ ان مٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں تلے زمین ہٹا لی گئی ہے، آسمان کھینچ لیا گیا ہے، اور ہم بے یار و مددگار وقت کے بے رحم ہاتھوں میں ہیں۔ کچھ سانحے ہم چاہ کر بھی نہیں بھلا پاتے۔ اسی طرح کا ایک سانحہ حال ہی میں ہم پر پروفیسر حمید اللہ صاحب کی جدائی کی صورت میں گزرا۔ ایک لمحے کے لیے تو قدم ڈگمگا گئے، ذہن ساکت ہو گیا، ہم نے خود کو ایک تپتے ہوئے صحرا میں پایا، کیونکہ پروفیسر حمید اللہ صاحب جیسے دیدہ ور روز روز نہیں پیدا ہوتے۔ مجھ جیسا بے ذوق انسان تو ان کے بارے میں کیا لکھتا، میں کہاں سے لاتا وہ عظیم لفظ جو ان کو خراج تحسین پیش کرتے۔ ہم نے ان کی طالب علمی سے لے کر رفا یونیورسٹی کے ڈائریکٹر تک اور وہاں سے لے کر سیاست کے میدان تک ہم نے ان کو صاف شفاف پایا۔ آج تک کوئی بھی ان کے دامن پر کوئی داغ نہ دکھا سکا۔ مگر ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو وہ حق نہیں دیا۔ وہ ہمارے غلام بن کر، ہمارے نوکر بن کر ہر بار ہمارے خدمت کے لیے میدان سیاست میں آئے، مگر ہم بد نصیبوں نے، بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہم جیسے کم عقلوں نے ہمیشہ ان کی پیشکش کو ٹھکرایا، اور ذاتی طور پر مجھے اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا۔ خدا کی شان ہے کہ آج زمانہ آیا ہم بے ہنروں کا، خدا کی شان ہے کہ آج زمانہ آیا ہم بے ہنروں کا، ورنہ اس ایک بستی میں کیا کیا اہل کمال ہوئے۔ دعوت دوں گا محمد اشرف صاحب، شاعر امیر جماعت اسلامی ضلع چکوال، محمد اشرف آصف صاحب۔ السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم پروفیسر امین ملک صاحب، برادر عزیز جاوید ملک صاحب اور ساجد محمود اور آپ کی پوری ٹیم، آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے جماعت اسلامی کے کارکن ہونے کے حوالے سے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اس کا اظہار کروں کہ آپ نے ہم پر ایک احسان کیا کہ ہمارے ایک بھائی اور ایک رہنما کو یاد کرنے کے لیے ایک تقریر منعقد کی۔ وقت بڑا کم ہے، میں نے 2-4 باتیں اشاروں میں کرنی ہے۔ یہاں موت کا بڑا ذکر ہوا، اس کے دکھ کا بڑا ذکر ہوا، لیکن جو ذہن قرآن بناتا، جس راستے کے میرے بھائی حافظ عبداللہ ملک مسافر تھے،
जिस नजरिए के वो हामिल थे, जिस किरदार को उन्होंने अपने लिए सामने मॉडल बनाया था जिंदगी और मौत के बारे में, उसका तस्वर बड़ा वाज़ेह है। इकबाल के अल्फाज में लेहद में भी यही गैबो हुजूर रहता है, अगर हो जिंदा तो दिल ना सुबूर रहता है। जाहिर है वो दिल जिसमें ईमान हो, जिसमें खौफ खुदा हो, जिसमें इश्क रसूल हो, जिसमें इस्लाम को फैलाने की तड़प हो, जिसमें इंसानियत का दर्द हो, वो एक जिंदा दिल है। वो दिल जो कुरान की आयतों से धड़कता हो, वो दिल जिसमें नबी अकरम की सुन्नत का नूर उतरा हुआ हो, वो एक जिंदा दिल है। अगर हो जिंदा तो दिल ना सबूर रहता है, फरिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है। मोमिन मरा नहीं करते, वह एक दुनिया से दूसरी दुनिया, आरजी दुनिया से हकीकी दुनिया, वक्ती दुनिया से अबदी दुनिया की तरफ सफर करते हैं। और वो इस शान से गए हैं कि आज हम सारे जमा हैं और उनकी खूबियों का तज़किरा कर रहे हैं। मैंने उन्हें जमात इस्लामी के एक कारकुन की हैसियत से देखा। सैयद मौदूदी अलैहि रहमत ने हमें जो मकसद जिंदगी दिया, जो नजरिए हयात दिया, और फिर ये जो नस्ल दिया कि कुरान और सुन्नत की दावत लेकर उठो और पूरी दुनिया पे छा जाओ, तो मौलाना ने कहा कि भाई माशरे की इस्लाह, माशरे में तब्दीली, बातिल निजाम को दरिया बुर्द करके कुरान और सुन्नत का निजाम नाफिज करने का काम करने के लिए हमें वो लोग चाहिए जो एक तरफ इस्लामी किरदार का नमूना और दूसरी तरफ दुनिया को चलाने की अहलियत रखते हैं। जब तक हमारी कौम में, इस उम्मत मुस्लिमा में ऐसे हजारों और लाखों अफराद पैदा नहीं होते, माशरा तब्दील नहीं होता। मुझे बड़ी खुशी है, मैं बहुत मुतअस्सिर अपने भाई से, और मैं महसूस करता हूँ कि एक खला जो जमात इस्लामी की चकवाल की तंजीम में पैदा हुआ उनके जाने से, वो बिल्कुल इस मेयार पर पूरे उतरते थे। वो मतलूबा मुसलमान थे, वो हाफ़िज़ कुरान थे, और सिर्फ हाफ़िज़ कुरान नहीं थे, उसके मानी से आशना थे। वो सीरत रसूल का मुताला करने वाले थे, इस्लामी लिटरेचर उन्होंने अपने अंदर उतारा हुआ था। इसके साथ साथ कि वो इस्लाम को समझते थे, वो दूसरी तरफ बहुत आला मुंतज़िम थे, वो बेहतरीन प्रोफेसर थे, वो बेहतरीन मुकर्रर थे। वो एक यूनिवर्सिटी का पूरा एक शोबा सोशल साइंसेस का चला रहे थे, और इस तरह चला रहे थे कि अभी जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में उनके एजाज में, उनकी याद में तहजीकी रेफरेंस हुआ, तो अभी रास्ते में साथी बता रहे थे कि उनके साथ जो काम करने वाले असातिज़ा हैं, एक ये भी मयार है। किसी ने लिखा कि किसी शख्स की शख्सियत को परखने का ये भी मयार है, उसको करीब के लोग कैसा कहते हैं। तो जितनी देर प्रोग्राम चलता रहा, वो स्टाफ रोता रहा। वो इतने माहिर थे अपने उस दायरे कार में जिसे उन्होंने चुना है। वो सिर्फ पीएचडी नहीं थे, पीएचडी तो हजारों हो सकते। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब, मैंने अर्ज की कि एक इस्लामी शख्सियत है, पुख्ता ईमान, इस्लाम के इल्म से मुज़य्यन, और इस रास्ते में इस्तिकामत दिखाने वाले, और साथ साथ इंतजामी, इल्मी, फिक्री और लोगों को अपने पीछे चलाना, क़ियादत की आला सलाहियतों के मालिक थे। ऐसे लोग दरअसल किसी माशरे की जिंदगी का सबूत होते हैं। ये जो खिदमत खल्क की बात आई, ये जिंदगी का एतबार है। वो लोग, उन पर बाकी जो बातें हुई, बड़ी खूबसूरत बात की साजिद महमूद भाई। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब को मैंने जब इस तरह देखा, मुझे एक अपना शेर याद आ रहा है, और इसी भी सुना रहा हूँ कि मेरे अजीज के शक्ति जी, अब मेरे नाम के साथ दो बड़ा शायर कहा। तो मैंने कहीं इस तरह के शेर तो लिखे हैं, लेकिन जब मलक साहब भी बैठे हैं तो मैं और सदाकत आजाद साहब से डरते हुए कि इन जैसे बाकमाल आदमी के सामने शेर पढ़ना गुस्ताखी है, मेरे बड़े भाई हैं ये,
اور میں نے کہیں لکھا ہے کہ کیا ہم سفر تھے، لہجے میں خوشبو یقین تھی، آنکھوں میں عکس ہنستے ہوئے ماہتاب کے۔ اس زمین پر ایک قافلہ چلتا رہا ہے اور چل رہا ہے، اس قافلے کے سالار ہیں انبیاء، اس قافلے میں صدیق اور شہید اور صالحین۔ یہ اس زمین پر خدا کے کام کرنے والوں کا قافلہ ہے، وہ اسلامی تحریک کا قافلہ ہے۔ اس قافلے میں جتنے بھی ہم سفر ہیں، جن میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بھی بڑی نمایاں صاحب میں تھے، یہ ایسے تھے جنہیں ساری زندگی امید اور یقین سے گزاری، میں نے انہیں مایوس نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں میں چمک کبھی مان نہیں پڑی۔ یہ ایک اندر کا جیتا جاگتا انسان ہے، میں نے انہیں ہمیشہ حوصلہ مند دیکھا ہے، انہوں نے کبھی ہارنا اور جیت ہے، ہارنا بالکل اور بات، لیکن شکست کو تسلیم کرنا ان کی شخصیت کیسا نہیں تھی۔ وہ طوفانوں میں کھڑے رہ سکتے تھے، لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، ابھی بڑی باتیں ہوئی ہیں، یہ بالکل عوام کی بات ہے، یہ تو عوام کی مرضی ہے۔ وہ اسلامی تحریک کا کام آخری لمحے تک پوری یکسوئی سے کرتے رہے۔ میں نے ان کی گفتگو اس دن بھی سنی تھی جب وہ میرے امیر ضلع بنے تھے، اور ہمارے صوبہ پنجاب شمالی، وہ ہمارے سیاسی کمیٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، وہاں بھی ان کی گفتگو وہی لہجے کی کھنک ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی امید ہے اور وہی یقین ہے۔ وہ بہت خوبصورت انسان تھے، وہ سب سے محبت کرتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کو برابر کا احترام دیتے تھے، ہر جماعت ہر پارٹی کے آدمی سے کھلے دل سے ملتے تھے۔ وہ جو قرآن نے انسان میں بتایا نا، اسے ہم کہتے ہیں اسلامی اخلاق، اس کا نمونہ تھے۔ ایسے لوگ دراصل معاشروں کی زندگی ہوتے، اور سچی بات یہ ہے کہ ان جیسے لوگ ہماری ضرورت ہے۔ ان کی تعریف تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور میرے بعد بھی آنے والے آبا بہت کچھ کہیں گے۔ بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ کیا میں اور آپ ڈاکٹر حافظ حمید اللہ بن سکتے ہیں؟ اسلام پر اتنا گہرا ایمان اپنے اندر اتار سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو اس کمال پر لے جا سکتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ کہیں کہ ہاں یار ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ کہیں لکھا ہے، ایک بروئی ہمارے بڑے مشہور وکیل ہیں، میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ اپنے مقصد سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہو اتنے خلوص سے کرتے ہیں کہ اس میں اپنا خون جگر شامل کر دیتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہی بات irreplaceable، بھائی ان کا متبادل ممکن نہیں ہے۔ اسی شے پر میں ختم کروں گا، ان کی روح کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے، تیرا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ شکریہ۔ پروگرام کا وقت کم ہے، پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا، دعوت دوں گا مولانا عبدالستار صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ میں پہلے تو پریس کلب لاوا کے صدر جناب ساجد اعوان صاحب اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی، سچی بات یہ ہے کہ رات جب مجھے کیا پھر چارپائی کی طرف جانے کی نوبت نہیں آئی، اچانک کے صدمے نے اس کیفیت سے دوچار کر دیا۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور لیاقت بلوچ صاحب جب ابھی تعزیت کے لیے تشریف لائے تو ایک بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ یعنی
पहले बड़ा आता है फिर छोटा आता है, लेकिन जाने की तरतीब नहीं है। छोटे पहले चले जाते हैं और बड़े रह जाते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद अमीर मलिक साहब बिलाशुबा इस बात की वाज़ेह दलील है कि उन्होंने जिस सब्र और हिम्मत के साथ इस सदमे को बर्दाश्त किया है, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद इस्तिकामत अता फरमाए। डॉक्टर साहब और उनके हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू दोनों दोस्तों ने की है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। मैं ये कहूँगा कि जो आयत मैंने पढ़ी है वो इस बुनियाद पे पढ़ी है कि ये आयत जो पैगाम दे रही है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी इसका नमूना थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस रास्ते में वक्फ किया। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, सब लोग इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन यहाँ जिस माशरे में हम रह रहे हैं इसमें बंदों के लिए तो लड़ने वाले बहुत हैं, अल्लाह के लिए लड़ने वाले बहुत कम हैं। और यही वजह है कि माशरा फसाद से। डॉक्टर साहब ने अभी ये बातें भी हुई कि डॉक्टर साहब की कदर नहीं की गई, और ये कोई नई रिवायत नहीं है, ये बड़ी पुरानी रिवायत है। हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे कि जब अल्लाह के बंदे अल्लाह की दावत पेश करते हैं तो शैतान लोगों को कहता है पर जो इन्हें पत्थर मारो। जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो कहते फा बुधुआ बिन की पूजा करो। ये फलसफा जो है ये कौमों की नाकामी का फलसफा है। कामयाबी का फलसफा ये है कि अपने मुआशरे के बेहतरीन लोगों को, साले लोगों को, नेकी की तरफ बुलाने वालों को कदर की निगाह से देखा जाए, उनका साथ दिया जाए। कुनू मा सादिकीन, अल्लाह का हुक्म है। और दीन इस्लाम से बड़ा सच क्या हो सकता है। और डॉक्टर साहब जिस दावत को लेके चल रहे थे उसको इनकी जात की दावत नहीं थी, उनके खानदान की दावत नहीं थी, वो दीन इस्लाम की दावत थी कि ये जमीन अल्लाह की है, ये बंदे अल्लाह के, इन पे हुक्म भी अल्लाह का चलना चाहिए। हमारे सारे फसाद और बिगाड़ की वजह ये है कि यहाँ लोग अपने इक़्तिदार के लिए लड़ते हैं, अल्लाह की बादशाही के लिए नहीं लड़ते। और ये बात बिल्कुल बरहक है कि उनको अल्लाह ने मकाम दिया, यकीनन उनका मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। कुरान मजीद की आयत है तिल्का दारुल आखिरह नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसाद। ये जो आखिरत का घर है ना, जन्नत वाला, ये हमने उनके लिए बनाया है जो अपने इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ते, अल्लाह की बड़ाई की जंग लड़ते हैं, उसके इक़्तिदार की जंग लड़ते हैं। और डॉक्टर साहब इसी फौज के सिपाही थे जो अल्लाह की फौज। अगर हमारे भाई बुजुर्ग दोस्त अपनी जात के लिए सोचने के बजाय अल्लाह के दीन के लिए सोचना शुरू